بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے شاہین صفائی صاحب کے ایک ٹویٹ کے بارے میں، یا ایک خبر کے بارے میں، یا ایک اس کے اپنے ریمارکس کے بارے میں جو انہوں نے ٹویٹر پر دیے ہیں، یعنی ایک ٹویٹ کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی خبر یہ ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں پنجاب میں۔ وہ جو 20 کے قریب ایم پی ایس تھے، انہوں نے فلور کراس کیا تھا، پی ٹی آئی کے تھے، اور انہوں نے ووٹ دیا تھا حمزہ کو، تب جا کے وہ کہیں وزیر اعلیٰ بنے ہیں۔ تو ان کی جگہ پہ اب وہ ڈی سیٹ پر ہو گئے، ان کی جگہ پر اب نئے الیکشن ہو رہے ہیں۔ تو ٹکٹ دیے ہیں لوگوں نے، اور جناب یہ شیخو پورے کا ایک واقعہ کہ میاں خالد محمود ایم پی 140 بھی، تو لوگوں نے جناب کیا کیا ہے کہ وہ ایک اشتہار لے کے نا، جس طرح سے وہ فلیکس لگاتے ہوتے ہیں، یہ اختیاری اشتہار والی، انہوں نے ایک فلیکس بنائی اور ساتھ اس کے لوٹے جو ہے نا وہ بنا دیے، بند کر دیے ہیں، بنائے ہوئے ہیں۔ تو نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ میاں خالد محمود پی 140 لوٹا نامنظور من جانب کارکنان مسلم لیگ نون شیخ پورہ۔ تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی امبیرسمنٹ کرنے والی بات ہے۔ تو شرمندہ اس سے پھر اور کیا اب یہ ہوں گے، میرا نہیں خیال کوئی۔ بہرحال اب جو ہے نا وہ قوم یوں سمجھنے کہ جاگ گئی ہے۔ پہلے نہیں ہوتا تھا، پہلے جو کوئی ادھر کو چلا گیا، پھر ادھر سے ادھر آ گیا، ادھر سے پھر ادھر چلا گیا، تو مختلف جگہوں سے لوگ عدلی بدلی وہ ہوا کرتے رہتے تھے۔ کوئی پی ٹی اے آ جا کے انہیں جماعتوں میں گھومتے پھرتے رہتے تھے، اور انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا ہے حقیقت میں۔ تو اب جو ہے نا ان کا وہ بڑا کلا کما۔ اور اچھا یہ جی شاہین صفائی صاحب کی وہ جو ہے نا انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا 9 مئی 2022 کو۔ اب ٹویٹ جو تھا ان کا یہ تھا کہ رضوان ایف آئی اے والا بھی گیا، ایان علی والا انسپیکٹر بھی گیا، راجہ رینٹل والا کامران فیصل بھی گیا، بے نظیر کے قتل والا خالد بھی گیا، ویڈیو والا جج بھی گیا، رازوں کا امین رحمان ملک بھی گیا، اور بہت سارے نام ہیں۔ تو اب مقصود چپراسی ٹی ٹی والے کی خیر منائیں، یعنی ان کی خیر منائیں۔ انہوں نے ایک اندیشہ ظاہر کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب لوگ جو ہے نا وہ بعض اوقات اس طرح کی بات کرتے ہیں، اچھا یہ اس کو کیسے پتہ تھا کہ یہ مطلب اندیشہ ہے نا کہ اتنے بندے جو ہیں فلاں 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 فلاں، ایک لائن ہے پوری، وہ کسی نہ کسی وجہ سے صاف ظاہر ہے وہ بینہ طور پر جس کے بنا ہم جو بھی آ رہے ہیں کہ انہوں نے قتل کروا رہے ہیں اور کوئی آگے پیچھے کر رہے ہیں ان کو۔ تو انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اب مقصود چپڑاسی ٹی ٹی والے کی خیر منائیں۔ تو نیچے پھر انہوں نے لکھا اللہ کی رسی صرف چوروں پر مہربان ہے آخر کب تک، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ جو انہوں نے اندیشہ ظاہر کیا تھا وہ اب سچ بات ہو گئی ہے۔ یہ 2-4 دن پہلے مطلب وہ جو ہے مقصود چپڑاسی وہ انتقال کر گیا۔ اب وہ خبر پہلے تو 2 دن جناب پتہ ہی نہیں چلی ہے، نہ ادھر سے کسی نے بتایا ہی ہے۔ پھر یہ صاف ظاہر ہے یہ جو اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں تو پھر وہ ایسے تو نہیں کیے جاتے ہیں نا کہ بڑی جلدی سے جو کسی کو پتہ چل جائے۔ تو یہ جناب بڑی ایک اہم چیز ہے کہ اور اس پر جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور ایسے غیر ضروری کسی پر الزامات بھی نہیں لگنے چاہیے، مطلب شہباز شریف وغیرہ پر یا کسی اور پر، کیونکہ انہیں کے کیسز وغیرہ تھے، انہیں کے ساتھ اس کی ٹی ٹی وغیرہ تھیں، اور اسی کے ساتھ ان کے اکاؤنٹس میں لین دین تھا، اور اسی کے ساتھ ان کے ساتھ وہ سارا کچھ تھا ان کا۔ تو اس کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے، اور یہ جوڈیشل لیول کی ہونی چاہیے، مطلب ججز ٹائپ کی اس کی انکوائری کریں اور اس کی چیک کریں کہ واٹ از دا ایکچوئل فنومینا، مطلب اس میں اصل چیز کیا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔
صحافت کا پیشہ تو جی بڑا کہہ رہے ہیں کہ جہاد ہے، لیکن بعض صحافی جو ہیں وہ ایک چیز کو ایک ٹائم پہ حلال قرار دے رہے ہوتے ہیں، اور دوسری دفعہ جو ہے نا اسی چیز کو جو ہے نا وہ حرام قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ ابھی یہ نجم سیٹھی صاحب کی سن لیں۔ ریلیف پیکج ہے کہ کوئی نہیں، خان صاحب خود جانتے ہیں کہ یہ ریلیف کوئی نہیں ہونی، اور یہ پیکج جو ہے اس کا کوئی اہمیت ہی نہیں ہونی، بس یہ ڈرامہ ہی ہے۔ تو یہ ایک نیشنل ایفرٹ نہیں ہے، یہ ایک سیاسی جماعت اپنا، یہ ایک سیاسی چال ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ کوئی 14 ملین مطلب 1.5 کروڑ ہاؤس ہولڈ جو ہیں، گھرانے جو ہیں، ہر ایک کو وہاں 2000 روپے ماہ ملے گا، تو یہ کوئی 364 ارب روپے کے قریب یہ ہینڈ آؤٹس دیں گے۔ جب پہلے وہ 1000 روپیہ پر منتھ دیتے تھے، اب 2000 کر دیا، تو یہ بہت اچھا اقدام